وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام میرے ذی قدر بزرگان دین اسلام کے غیور نوجوانوں، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ خالق عز و جل کی بارگاہ عالی میں دعا گو ہوں کہ رب تعالی مجھے حق سے بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اپنی 16ویں تاریخ کے ساتھ رواں دواں ہے۔ عظیم گھڑیاں، عظیم ساعتیں ہم سے آہستہ آہستہ جا رہی ہیں، اور آنے والی تاریخ، کل کی جو تاریخ ہے وہ 17 رمضان المبارک ہے۔ 17 رمضان المبارک جمعے کا دن تھا، سن 2 ہجری تھی، کہ اسلام کی پہلی جنگ بدر جسے کہا جاتا ہے، عظیم معرکہ مسلمانوں کا اور کافروں کا آپس میں پیش آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ تھے تب 13 سال گزارے، کئی طرح کی مصیبتیں ان پہ آئیں، تکالیف ان پہ آئیں، مشقتیں ان پہ آئیں، ہر طرح سے کافروں نے ان کو ستایا۔ تو آمنہ کے لال مکہ کو چھوڑ کر، اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ چلے جاتے ہیں۔ وہاں کچھ ٹائم گزارتے ہیں، کچھ وقت گزرتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ مکہ کا بہت بڑا قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں ملک شام گیا ہوا، اور مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس نے اس تجارت میں اپنا حصہ نہ ڈالا ہو۔ یہ بہت بڑا مال ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کیوں نہ اس قافلے کے اوپر حملہ کیا جائے، اور جو کفار تھے جو ملک شام جو تجارت کے لیے گئے تھے، ان کا مقصد یہ تھا، ان کا مطلوب یہ تھا کہ جب ہم ملک شام سے بہت بڑا مال لے کے آئیں گے، اس پہ جب ہم تجارت کریں گے تو تجارت کرنے کے بعد ہمیں بہت بڑا نفع ہوگا، جب ہماری معیشت مضبوط ہوگی تو ہم مدینہ المنورہ پہ حملہ کریں گے۔ اور یہ بات آپ سمجھتے ہیں
کہ جب ایک ملک والے، ایک علاقے والے دوسرے کے ساتھ فساد کرنے میں برپا ہو، ان کو تباہ کرنے کے لیے تلے ہوئے ہوں، تو وہ دوسرے کہیں گے ہمارے علاقے سے کیوں جا رہے ہیں؟ تو مدینہ المنورہ والوں نے کہا جب یہ ہمارے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اپنی معیشت کو مضبوط کر کے ہمیں تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ ان کے اس قافلے پہ حملہ کیا جائے۔ ابو سفیان کی قیادت میں یہ قافلہ ملک شام سے مکہ کی طرف آ رہا ہے۔ راستے میں جو بھی مسافر اس کو ملتا ہے تو یہ اس سے آپ علیہ السلام کے متعلق پوچھتا ہے، حالات معلوم کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا کیا رد عمل ہے۔ جب یہ حجاز کے مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کو یہ خبر ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ابو سفیان جو قافلہ لے کے آ رہا ہے اس پہ حملہ کیا جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے دو صحابہ کرام کو، جب یہ قافلہ چل جاتا ہے، مقام صفا جگہ کا نام ہے، جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کے وہاں رک جاتے ہیں، وہاں سے دو اصحاب کو آگے بھیج دیتے ہیں۔ دو صحابی رسول اس قافلے کے تجسس کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ایک جگہ یہ اپنے گھوڑے کو، جو مقام بدر ہے، جب وہاں یہ بیٹھے تو دو عورتیں پانی بھرنے کے لیے آئی۔ یہ بھی چونکہ ایک کنواں تھا، ٹیلے کے نیچے ایک کنواں تھا، چشمہ تھا، وہاں یہ رکے، اپنے گھوڑے کو پانی پلایا، مشکیزہ بھرا، تو وہاں دو عورتیں آئیں اور ان دونوں کا آپس میں یہ تنازع تھا۔ ایک یہ رہی تھی کہ میرے آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنی رقم ہے، مجھے آپ کو واپس کرو، تو دوسری یہ رہی تھی کہ میں نے ملک شام جو قافلہ کیا تھا اس میں نے اپنا حصہ ڈالا ہے، جب وہ قافلہ واپس آئے گا میں تجارت کروں گی، اس سے جو نفع حاصل ہوگا میں آپ کو دے دوں گی۔ تو وہاں پر ابو سفیان کا بندہ بیٹھا ہوتا، اس نے کہا ہاں یہ عورت سچ کہہ رہی ہے۔ جب ابو سفیان وہاں پہنچا تو اس نے اپنے اس بندے سے کہا کہ کیا یہاں کوئی محمد رسول اللہ کا کوئی بندہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اس نے کہا یہاں دو بندے آئے تھے، گھوڑے کے پاس تھے، پانی کی جگہ پہ تھے، پھر یہاں سے واپس چلے گئے، ان کو معلوم ہو گیا۔ وہاں سے ابو سفیان نے زمزم غفاری ایک بندے کا نام تھا، اس کو یہ پیغام دیا کہ آپ جائیے مکہ المکرمہ میں اور مکہ والوں کو یہ کہہ دیجیے کہ اگر آپ نے اپنے قافلے کی حفاظت کرنی ہے، اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے، اپنے بندوں کی حفاظت کرنی ہے تو نکل آؤ، اگر قافلے کو تم نے بچنا ہے تو نکل آؤ۔ پھر ابو سفیان کو جب آپ علیہ السلام کو متعلق معلوم ہو جاتا ہے پھر یہ راستہ کا بدل دیتا ہے، ساحل سمندر سے ہو کے محفوظ نکل جاتا ہے، لیکن پہلے زمزم غفاری کو بھیج دیتا ہے۔ جب مکہ المکرمہ کے اندر یہ خبر پہنچتی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کے اس قافلے پہ حملہ کرنے پہ تلے ہوئے، تو جو کہ ہر گھر کا اس میں حصہ تھا، تو اتنا بڑا قافلہ ابو جہل کی معیت میں تیار ہوا کہ تقریباً 900 سے لے کر 1000 تک کے افراد موجود تھے اس میں۔ وہ سارے اس لیے آئے کہ ہم اپنے قافلے کا دفاع کریں۔ اب یہ راستے میں آئے تو ان کی ملاقات ہو جاتی ابو سفیان سے، قافلے دونوں آپس میں مل جاتے ہیں۔ ابو سفیان پیغام دیتے ہیں کہ ہمارا قافلہ جو ملک شام سے آ رہا تھا بہت سارا مال تھا وہ بچ گیا، اب آپ واپس آئیے، کیا ضرورت ہے؟ لیکن ابو جہل ہٹ درمی پہ لگا رہا، عناد پہ، ضد پہ تلا ہوا، اس نے کہا نہیں، اب اگر مسلمانوں نے یہ سوچ لیا ہے ہمارے قافلے کو لوٹنے کے لیے، اب ہم جا کے ان کو باندھیں گے، ایسا سبق سکھائیں گے وہ یاد کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کا یار ہم آئے تھے قافلے کی حفاظت کے لیے، احنس بن شریح ایک آدمی تھا بنی زہرہ کا سردار، اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا یہ تو کہتے لیکن ہم آئے تھے قافلے کی حفاظت کے لیے، جب قافلہ ہمارا حفاظت مکہ پہنچ گیا ہم کیوں لڑیں؟ بہت سارے نے ایسے کہا، لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، ہم جا کے لڑیں گے۔ اب قرآن کی آیت سنیے پھر آگے جاتے ہیں۔ سورہ انفال اللہ کے لیے فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ
دابر الکافرین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے پاک پیغمبر وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، تمہارے ساتھ دو گروہوں میں سے دو قافلوں میں سے ایک کا وعدہ کیا گیا تھا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، آپ کی تو یہ چاہت ہے، آپ کا تو یہ دل کر رہا ہے کہ ہمیں بغیر کانٹے والا مال والا ہمیں قافلہ مل جائے۔ آپ کی چاہت ہے جس کے پاس وہ سر مال ہے وہ قافلہ ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، حالانکہ اللہ تو یہ ارادہ کر رہا ہے کہ اللہ اپنی آیات کے ذریعے اپنے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کر دے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑوں کو تمہارے ہاتھ سے کاٹ کے تمہیں کمال عطا فرمائے۔ آمنہ کے لال کو ابو سفیان کے قافلے کی خبر ہوئی، وہ تو چل نکلا لیکن ابو جہل ہٹ درمی پہ آ گیا۔ آمنہ کے لال اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھی ہوئی فرمانے لگی اشیروا علی ایھا الناس، او لوگوں مجھے اس بارے میں مشورہ دو، جس قافلے کے لیے ہم آئے تھے وہ تو نکل چکا ہے، لیکن جو لڑنے کے لیے آیا ہے، جو جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، کیا اس سے جنگ کرنی ہے کہ نہیں؟ کچھ نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر ہم تو بے سر سوانے کی حالت میں آئے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی خاص لباس نہیں ہے، ہم تو جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایسے صحابہ کرام بھی تھے جنہوں نے کہا آمنہ کے لال جب ہم گھر سے نکل آئے ہیں وہ ہر در میں بھی تلے ہوئے جنگ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، تو ہم آپ کی معیت میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آمنہ کے لال آواز دیتی اشیروا علی ایھا الناس، اور لوگوں مجھے اس بارے میں مشورہ دو۔ جناب ابوبکر صدیق اٹھتے ہیں، برابر ایک خطبہ دیتے ہیں آمنہ کے لال ہم آپ کے ساتھ آئے تھے، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ فاروق اعظم بھی اٹھتے ہیں، برابر بلیغ خطبہ دیتے ہیں، پھر آخر میں پھر بھی آمنہ کے لال یہی ارشاد فرما رہے ہیں اشیروا علی ایھا الناس، اور لوگوں مجھے مشورہ دو۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھتے کہتے ہیں آمنہ کے لال ہم ایسے الفاظ نہیں کہیں گے کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، ہم ایسے الفاظ نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے لیے کہی تھے۔ کیا کہے تھے؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، او موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، فقاتلا تم دونوں جا کے لڑیے، انا هاهنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم تو آپ کے ساتھ نہیں جاتے۔ ہم ایسے الفاظ نہیں کہیں گے، ولیکن نقول اذهب انت وربك فقاتلا نحن معكما مقاتلون، اللہ کے پاک پیغمبر آپ بھی جائیے، آپ کا رب بھی جائیے، نحن معكما مقاتلون، ہم بھی تو آپ کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں۔ دیکھو نا شاگرد ہوں تو ایسے ہوں، معلمین انسانیت اشیروا علی ایھا الناس مشورہ مانگ رہے ہیں، مجھے مشورہ دو۔ حضرت مقداد اٹھ کے کیسے خطبہ دیتے ہیں؟ جیسے بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو کیلے چھوڑ دیا تھا، ہم ایسے نہیں، جہاں آپ جائیں گے، جیسے آپ کہیں گے، جیسے آپ چاہیں گے، ہم اسی طرح آپ کے ساتھ رہیں گے۔ نحن الذی بایعوا محمدا
کے ساتھ ہم نے بیعت کر دی علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم آپ کے ساتھ جب تک ہم زندہ ہیں آپ کے ساتھ جہاد کرتے رہیں گے۔ جب آمنا کے لال صحابہ کرام کا جملہ سنتے ہیں کہ نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اللہ کے پاک پیغمبر جواب فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ۔ اللہ کریمہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی اگر ہے تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اللہ کریمہ میرے ساتھ جو میرے انصار بھائی آئے ہیں، میرے مہاجر بھائی آئے ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ ایسے جانسار صحابہ آمنہ کے لال کے ساتھ تیار ہیں، لیکن پھر بھی آمنہ کے لال یہی جملہ فرما رہے ہیں اشیروا علی ایھا الناس، اور لوگوں مجھے مشورہ دو۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے امیر قائد اٹھ جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں آمنہ کے لال کی دقیق نقطے کو، فرماتے ہیں آمنہ کے لال آپ کی توجہ لگتا ہے ہماری طرف ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں صلح حبال ما شئتا وقطع حبال من شئتا وسالم من شئتا وعاد من شئتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جس کے ساتھ آپ چاہیں تعلق کو جوڑ دیں، جس کے ساتھ چاہے آپ تعلق کو کاٹ دیں، جس کے ساتھ چاہے آپ صلہ رحمی کریں، اپنے تعلق کو جوڑیں، اور جو مال آپ نے ہم سے لیا ہے وَأَخَذْتَ مِنْ أَمْوَالِنَا مَا شِئْتَ، آپ جو مال ہمارے مالوں میں سے لیں جو چاہیں، وَأَعْطِنَا مَا شِئْتَ، ہمیں جو عطا کریں آپ جو چاہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جیسے آپ کہیں گے، اگر آپ کہیں تو ہم برکل غیمان تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ اب انصار نے یہ مشورہ دیا، امیر بولے کیونکہ جب آمنہ کے لال مکہ سے مدینہ آ رہے تھے تو انہوں نے آمنہ کے لال کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آمنہ کے لال ہم مدینہ کے اندر رہیں گے تو آپ کی بھرپور حفاظت کریں گے، لیکن آمنہ کے لال اب ان سے مشورہ لے رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا مدینہ مکہ المنورہ کے اندر حفاظت کرنے کا۔ اب باری جاتے نہیں جاتے پوچھ لوں میں سے تو برکل غیماد ایک جگہ تھی، بڑی دور تھی، یہ بطور مطل کہ ہم جسے ہم کہتے ہیں یار بہت دور چلا جو افریقیاں چلا جو امریکیاں چلا جو، ہم ایسے کہتے ہیں کہ دور لفظ کے لیے ہم صرف بول دیتے ہیں اپنی زبان میں، تو برکل غیماد یہ عرب کا لفظ تھا دور جانے کے لیے کہ آمنہ کے لال اگر ہمیں وہاں تک بھی جانا پڑے آپ کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، ہم میں سے کوئی آدمی پیچھے نہیں ہٹے گا، ہم میں سے کوئی آدمی رجل واحد کوئی ایک آدمی بھی ایسا آپ نہیں پائیں گے جو ہم سے پیچھے جائے، ہم میں سے کوئی آدمی بھی لڑائی کو پسند اس نہیں کہ لڑائی کو پسند نہ کرے، بلکہ ہر آدمی لڑائی کو پسند کرتا ہے۔ ہم آپ کی معیت میں جائیں گے، میدان بدر میں جائیں گے، اور کفار کے ساتھ ہم قتل و قتال کریں گے آپ کی معیت میں۔ آمنہ کے لال کا چہرہ خوشی سے سرخرو ہوا، تو آمنہ کے لال بڑے خوش ہوئے، فرمایا چلیے۔ آمنہ کے لال میدان بدر میں پہنچ جاتے ہیں، آمنہ کے لال میدان بدر میں پہنچ گئی، 313 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، اللہ اکبر، 313 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ اذ تستغیثون ربکم
كتب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. آمنا کے لال میدان بدر میں پہنچ گئی، سارے کے سارے صحابہ کرام کو بھی ساتھ لے گئی، سبوں کو درست فرما لیا. ادھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آمنا کے لال کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک خیمہ بنا دیں، ایک چھپر سے بنا دیں جہاں آپ بیٹھے رہیں. اور وہ بلند مقام پہ بنایا. یہ نیچے میدان جو تھا نیچے تھا، اور جو چھپر جو بنایا، جو خیمہ بنایا وہ بلندی میں تھوڑا بنایا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے پاک پیغمبر آپ اپنے خیمے میں رہیے، ہمیں دیکھیے. ہم فتح و نصر کی طرف جانے لگے تو ہمیں دیکھتے رہیے. اور آمنہ کے لال کے پاس بڑی تیز سواریاں باندھ دی کہ آمنہ کے لال اگر پاسا پلٹ جائے، ہم مغلوب ہو جائیں تو یہ سواری آپ کے لیے، آپ ان سواری پہ سوار ہو کے جس کو آپ چاہیں سوار ہو کے آپ واپس مدینہ میں ہمارے لوگوں کے پاس پہنچ جائیں. یہ نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آ چکے ہیں، ہم آپ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، بلکہ مدینہ میں جو رہ گئے ہیں وہ ہم سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. لیکن وہ لوگ ہمارے ساتھ اس وجہ سے نہیں آئے کہ ہم تو جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ قافلے پر حملے کے لیے آئے تھے. اس لیے جو لوگ وہاں رہ گئے ہیں وہ آپ کی بھرپور حفاظت کریں گے. اس لیے آمنہ کے لال اگر کوئی خطرہ محسوس ہو، ہم مغلوب ہو جائیں تو آپ اس میں ان میں سے کسی سواری پر سوار ہو کہ آپ نکل جائیے گا. امیر الانصار ہے. اور آمنہ کے لال کی حفاظت کے لیے اگر جس شخصیت کا نام آیا تو اسے سیدنا ابوبکر کے سیدنا ابوبکر کا نام نکلا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشجع الناس، لوگوں میں زیادہ بہادر جو آدمی تھے وہ سیدنا ابوبکر. اللہ اکبر. اب میدان سج جاتا ہے، صفیں آمنے سامنے ہو جاتی ہیں. ایک طرف کفار کا بہت بڑا لشکر تقریباً 900 سے لے کر 1000 تک کی تعداد موجود ہے، اور مد مقابل 313. اگر آپ ڈیوائیڈ کریں تو مسلمان ایک آدمی ہو، کفار 3 آدمی. لیکن چونکہ اللہ نے نصرت کا وعدہ، فتح کا وعدہ کیا ہوا تھا، صفیں درست ہو گئی. ابو جہل اس سائڈ سے صفیں درست کر رہا ہے، آمنہ کے لال اس سائڈ سے صفیں درست کر رہے ہیں. ان کا دستور تھا جنگ میں سب سے پہلے بہادر 3 آدمی نکلا کرتے ہیں. ان میں سے عتبہ، شیبہ اور ولید، تینوں ایک کرانے کے لیے. عتبہ شیبہ دونوں بھائی ہیں، ولید عتبہ کا بیٹا، تینوں بہادر. ابھی عتبہ میں نے کتاب میں دیکھا، سیرت المصطفیٰ کتاب میں لکھا ہے عتبہ ہر درمی بھی تھا، لیکن اس نے ابو جہل کو، اس کے پاس حکیم ابن حزام آئے اور کہا کیوں نہ آپ کو خیر و بھلائی کے ساتھ آپ کے جانے کے بعد یاد کیا جائے. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اسی بات تو ہے کہ خیر و بھلائی کے ساتھ مرنے کے بعد یاد کیا جائے، اسے میں بھی چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا پھر جو سامنے مسلمان ہیں وہ آپ کے خونی رشتہ دار ہیں، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، خونی رشتہ دار ہے، نقصان ہے تو اپنا ہے، اور لڑنے میں کیا فائدہ. اگر آپ عرب اور محمد کو چھوڑ دیجیے، قتل و قتال ہوگا تو آپ کا نقصان ہے. اگر محمد رسول اللہ جیت گئے تو وہ آپ کے قبیلے کی پھر بھی آپ کی عزت. اس نے کہا ٹھیک ہے، ذرا آپ ابو جہل سے تو بات کر لیجیے. یہ حکیم ابن حزام عتبہ کا پیغام لے کے ابو جہل کے پاس پہنچا. ابو جہل کو عتبہ کا یہ پیغام سنایا، اور عمر بن حضرمی ایک آدمی تھا. تو عتبہ نے کہا کہ اس کی جو دیت ہے، تو تم اس کا نام لے کے کہہ دے کہ اس کا بدلہ لو. اس نے اس کی جو دیت ہے، جو اونٹ بہا ہے، وہ میں دوں گا. بات ختم کرتے ہیں، واپس چلتے ہیں. ابو جہل اس کا یہ دیکھو یہ ڈر گیا ہے. اور عتبہ کا بیٹا ابو حذیفہ نام تھا، وہ مسلمانوں کی صف میں موجود تھا. ابو جہل نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ اپنی بیٹی کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے، بڑا دلیر بن رہا تھا، ڈرپوک بن رہا ہے. جب یہ تانے ملے، جب صفیں بن گئی، ابو جہل اس سائڈ سے صفیں درست کرتا ہوا وہاں سے 3 بہادر نکلتے ہیں. تو عتبہ، شیبہ، ولید
آواز آئی زید بن حارثہ ہے، عوف ہے اور دوسرے صحابی کہ ہم 3 صحابہ آئے ہیں. آواز ہے غرور تکبر میں، یا محمد اخرج الینا کفاءنا، یا محمد ہمارے برابر کے آدمی ہم کے لیے نکال لیجیے، ہمارے برابر کے نہیں. کتنا غرور ہے، تکبر ہے کہ ہمارے برابر کے آدمی نہیں. آمنا کے لئے فرماتے ہیں قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ. اے حمزہ کھڑے ہو جائیے، اے علی کھڑے ہو جائیے، اے عبیدہ کھڑے ہو جائیے، جب میدان میں تو نکل جائیے. جب یہ 3 آدمی میدان میں نکل جاتے ہیں، منہ بندہ ہوا ہے اس وجہ سے تاکہ گرد و غبار منہ میں نہ جائے. پھر آواز لگاتا ہے کون ہو تم؟ حضرت حمزہ بولتے انا حمزہ، میں حمزہ ہوں. حضرت علی بولتے انا علی، میں علی ہوں. انا عبیدہ، میں عبیدہ ہوں. هذا اکفاء کرام. اب عتبہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اب ہمارے مقابل کے برابر کے آدمی آ گئے، اب یہ ہمارے برابر کے آدمی آ گئے. عتبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ بن جراح نکلے. شیبہ کے مقابلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ولید کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. جب حضرت حمزہ اور حضرت علی دونوں نے اپنے فریق کو، اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دیا، مردار کر دیا. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے فریق کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لیکن یہ بھی زخمی ہو گئے اور مد مقابل کافر بھی زخمی ہو گیا. جب حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مد مقابل دشمن سے فارغ ہوئے تو فوراً جا کے ولید کا اللہ قمع کیا، اس کو بردار کیا. اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے. آمنہ کے رات جس خیمہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عبیدہ بن جراح کو وہاں لے جایا. اب دیکھیے شہادت کا شوق دیکھیے، آج ہم بھی ہیں، کل بیٹھ جلنے ایسے اپنے صحابہ کا دفاع بھی نہیں کرتے، چپ کر کے بیٹھ جاتے. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ کے رات کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں. آمنہ کے رات کو کیا فرماتے قربان جاؤں الست شہید. آمنہ کے رات کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آمنہ کے رات فرماتے ہیں عبیدہ آپ شہید ہیں، عبیدہ آپ شہید ہیں. پھر آمنہ کے لال کا پیارا صحابی حضرت عبیدہ آنکھوں کو آسمان کی طرف کیے ہوئے اور روح پرواز کر جاتی. آمنہ کے لال کے سارے صحابہ میدان میں موجود ہیں اور دوسرے کافر بھی موجود ہیں. گمسان لڑائی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے میں خاتمت ہو جاتی ہے اور جو خیمے میں دعا ہوتی ہے اذا تستغیثون ربکم. اور اے پیغمبر جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، کیا فریاد کر رہے تھے؟ اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا. اللہ کریمہ اگر یہ مٹھی پر جماعت جو میں نے تقریباً 15 سال کے اندر تیار کی ہے، جناب ابوبکر تیار کیا ہے، فاروق اعظم تیار کیا ہے، عثمان تیار کیا ہے، علی تیار کیا ہے، حضرت حمزہ تیار کیا ہے، حضرت طلحہ تیار کیا ہے. مٹھی میں صحابہ رات محنت کر کے، دنوں کو محنت کر کے، گرمی سردی نہیں دیکھی، بلکہ آپ کی دین کی سربلندی کے لیے، آپ کی دین کی اشاعت کے لیے میں نے ہر وقت کوشش کی ہے. یہ میں نے مٹھی پر مسلمان جمع کیے. اللہ کریمہ ان تہلک هذه العصابہ، اگر یہ مٹھی پر جماعت آج ہلاک ہو گئی، لا تعبد فی الارض ابدا. اللہ کریمہ آج کے بعد اس دھرتی پر کوئی بات کرنے والا نہیں رہے گا. اللہ کریم نے اللہ اپنے پاک پیغمبر کی دعا کو قبول کیا. فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ. اور میرے پاک پیغمبر آپ دعا کر رہی ہیں تو میں تمہاری دعا کو قبول کر کے اعلان کرتا ہوں کہ میں میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000
اور ایسی جنگ، ایک طرف مسلمان، ایک طرف ابو جہل کے سارا قافلہ کافر کھڑے. اگر آپ تاریخ کے اوراق کھنگالیں، جنگ بدر کا واقعہ پڑھیں تو جناب ابو بکر صدیق مسلمانوں کے صف میں کھڑے ہیں، تو کفار کے صف میں ان کا بیٹا عبد الرحمن کھڑا ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں کے صف میں فاروق اعظم کھڑے ہیں، تو مد مقابل کفار کے صف میں ان کے ماموں ابو جہل بھی کھڑے ہیں، عاص بن ہشام بھی کھڑے ہیں. مسلمانوں کے صف میں حضرت علی کھڑے ہیں، تو مد مقابل ان کے بھائی کفار کے صف میں عقیل کھڑے ہیں. اس سائڈ پہ عبیدہ بن جراح کھڑی ہیں، تو اس سائڈ پہ ان کے والد عبداللہ بن جراح وہ کھڑے ہوئے. ایسی جنگ عبد الرحمن ابن عوف مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہیں، مد مقابل ان کے سسر عقبہ بن ابی معیط کفار کی صف میں کھڑے ہیں. ایسی جنگ خونی رشتہ دار ایک دوسرے کے مد مقابل ہو گئے ہیں. کیوں ہو گئے ہیں؟ تاکہ دین کو سے بلندی مل جائے، اللہ کی توحید بلند ہو جائے، اللہ کے پاک پیغمبر کی شریعت کو غلبہ مل جائے، اللہ کے پاک پیغمبر کی رسالت کو غلبہ مل جائے. اس لیے سارے کے سارے صحابہ یہاں پہنچ گئے تھے. پھر کیا ہوا؟ 70 کفار گرفتار ہوئے، 70 قتل ہوئے، باقی بھاگ گئے. اور صحابہ کرام میں سے 14 صحابہ کرام نے نوش شہادت فرمایا. جب جنگ ختم ہو گئی، مال غنیمت مل گئی، اعلان آیا اور میرے صحابہ جب میدان بدر میں آپ کے ساتھ آئے تھے، اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. اور میرے صحابہ آپ اپنے اصحاب کو خوشخبری دے دیجئے نا جو آپ کے ساتھ آئے تھے، آج کے بعد آپ جو کچھ کرے قد غفرت لكم، میں نے تمہاری غفرت کر دی ہے. جو سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں، فرشتوں پہ وہ شرف پائے ہوئے ہیں. یہ چاند یہ سورج یہ چمکتے ہوئے تارے رخسار نبی کو دیکھ کر شرمائے ہوئے ہیں. اگلا مصرع ہے بدر کا میدان وہ ہے ہزاروں میں. آخری لائن ہے بدر کا میدان وہ ہے ہزاروں میں، یہ 313 ہیں مگر چھائے ہوئے ہیں. وآخر دعوانا الحمد